السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 114 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان نا دنیا سے جاتا ہے تو ہر چیز کا اس کا تعلق کٹ ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ہے نا؟ کہ جب انسان دنیا میں رہتا ہے اور پھر اس نے اللہ کی خاطر جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ نیک اولاد یعنی اچھی تربیت کرتا ہے اولاد کی، دوسرا وہ کہ اس کی نیک اولاد ہے نا، جب اس کو اپنی اولاد ہے اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، دین کے حساب سے اس کی تربیت کرتا ہے، اچھی اس کی پرورش کرتا ہے، تو پھر وہ نیک اولاد، صالح اولاد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتی ہے۔ پھر تیسرا آتا ہے اس کا علم، جو اس نے وہ علم جو دنیاوی علم کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ علم جو اس نے اللہ اور رسول یعنی دین کا علم حاصل کیا، اللہ اور رسول یعنی قرآن مجید کا اور سنت کا جو علم اس نے حاصل کیا، یعنی دین کا علم اس کو حاصل کیا اور اس کو پھر اوروں کو پہنچایا، اور پھر اس نے اس جو راستے میں اس نے جد و جہاد کیا تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایسے عمل ہے جو جن کا جو ہے تعلق کبھی نہیں کٹتا ہے، یہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ یہ تینوں عمل ایسی چیزیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ طالب علم ہیں، علم ہی پڑھ رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ آپ لوگ اوروں کو بھی پڑھانے والے ہو جائیں اور پھر یہ صدقہ جاریہ بن جائے ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ 11 پارہ، آیت نمبر 94 ٹو 101 آج کا ہمارا لیسن ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 94، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبعنا اللہ من اخبارکم وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تو آپ سے کہیں گے کہ عذر پیش کرنے وہ آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے، اور آئندہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لے گا، پھر اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ جو پوشیدہ ہے اور جو ظاہر ہے سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو تم کچھ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے آیت نمبر یعنی 3 آیت نمبر 94، 95، 96 میں، ان تینوں ہی آیتوں میں دراصل منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، جو غزوہ تبوک نا، جو بیٹل آف تبوک جو تھی اس کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے نا، سب سے بڑی جو آزمائش تھی یہ جنگ تبوک تھی۔ مشکل حالات تھے، اور مقابلہ کس سے تھا؟ بہت بڑے جو روم کا جو بادشاہ تھا نا، ہیرکل کا، اس سے، اور بہت بڑی طاقت اور قوت تھی وہ، اور سختی تھا، گرمی تھی شدید، تو اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اس میں جو شامل ہونا ہر ایک کے لیے فرض عین کر دیا تھا، یعنی اگر ہٹے کٹے ہیں، صحیح سلامت ہے، تو سب کو اس میں شامل ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ منافقین تھے، وہ غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخیریت واپسی آنے پر انہوں نے کیا کیا؟ معذرتیں پیش کرنے کی، اور ان کے نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے۔ یعنی یہاں پہ یعتذرون نا، یہ کس سے ہے؟ عین، زال اور را سے، عذر سے ہے۔ معذرتیں پیش کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں،
کہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمارا فلاں فلاں ہماری جو ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی، ہمارے گھر میں ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، مطلب جھوٹے جھوٹے بہانے اور عذر اور معذرتیں پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وفادار بننا چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ نا ان کے پاس آئیں گے، یعنی کہ جنگ سے جب واپس لوٹیں گے، تو یہ اپنی صفائیوں میں آپ کے پاس باتیں پیش کریں گے، اور بہت سی تمام طرح کے آپ کے پاس میں عذر پیش کریں گے، بہانے بنائیں گے کہ تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے اصل حالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ تم دراصل تمہاری حقیقت کیا ہے، تم منافق ہو۔ تو اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم پر یقین کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ البتہ بہانے آنے والے جو وقت میں انہیں مزید واضح ہو گیا کہ جو بہانوں کی ان کی حقیقت تھی نا، جو بہانے بنا رہے تھے، تو آنے والے وقت میں واضح ہو جائے گا کہ تمہارا عمل جسے اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی، اس پر تمہارے عذروں کی حقیقت خود بے نقاب کر دی جائے گی۔ اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب دو گے اور اس میں کامیاب رہے بھی، تو بالآخر تمہارا جو وقت ہے نا وہ آئے گا ہی، اور تم سب اسی اللہ کی طرف حاضر کیے جاؤ گے جو ظاہری اور باطن ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقوں کے نام بتا دیے گئے تھے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان منافقوں کے نام بتا دیے تھے، اور تقریباً یہ 80 لوگ تھے۔ اللہ کے علم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے نام معلوم ہو گئے تھے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے منافقوں کے نام بتا دیے تھے۔ نبأنا اللہ من اخبارکم، کس کے ذریعے سے؟ وحی خفی کے ذریعے سے۔ وحی خفی کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو دو قسم کی وحی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وحی خفی اور وحی جلی۔ تو وحی جلی قرآن کو کہتے ہیں، اور وحی خفی پر تلاوت کا اجر تو نہیں ہوتا، لیکن اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ تو ان 80 منافقوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتا دیے تھے، اور ان کو سر النبی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ رازدار رسول تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 80 منافقوں کے نام حذیفہ بن یمان کو بتا دیے گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے لوگ بہانے بناتے ہیں نا، کیسے بہانے آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو اس وقت کے منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو آپ اگر دراصل ہم یہ سوچ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دراصل ہر آیت کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں جب اللہ کی پکار آتی ہے، اللہ کی طرف سے بلایا جاتا ہے، تو ہمارے کیا عذر ہوتے ہیں، ہم کیا بہانے بناتے ہیں، ہم نے کب بہانے کیسے کس کو پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لے لینا چاہیے نا، ہم اپنا جائزہ لینا کہ ہمارے ساتھ میں تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ہم اگر فجر کی جو نماز کا اذان جب ہوتی ہے اور ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کیا بہانے بنا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرے جو ہے نا، ہم اللہ کی نماز پہ اذان پہ تو ہم اتنی دوڑ نہیں لگائی، فجر میں ہم اٹھ نہیں سکے، اور ہم لوگوں سے بہانے بناتے ہیں نا، آس پاس کے جو ہمارے گھر والے رہتے ہیں، گھر کے ممبر ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہوتا ہے، اس سے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں نا، حالانکہ ہم اٹھ سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے، کر سکتے تھے، ہم نے اپنی نیندیں نہیں قربان کی ہے نا، اور پھر ہم بہانے کہتے ہیں ارے میری آنکھ نہیں کھلی، یا میرا فلاں مسئلہ ہو گیا، یا میرے بیک پین ہو گیا، یا میرے گھٹنوں میں بہت درد ہو گیا، یا پھر ہمارے سر میں درد ہو رہا تھا، یا پھر ہمارے بخار ہو گیا تھا، یا پھر ہمارے زکام ہو گیا تھا۔ تمام طرح کے بہانے بنا کے انسان فجر کی جو نماز ہوتی ہے اس سے پیچھے رہ جاتا ہے نا۔ بس یہ مثال ہے، ہم فجر کی نماز کو مثال کے طور پہ بتا رہے ہیں۔ اس طریقے سے لوگ آج بھی نماز سے، پھر آپ دیکھیں حج یا عمرے سے، پھر یا روزے سے جھوٹ موٹ کی تمام باتیں گڑ گڑ کے ایسے ہی عذر بہانے پیش کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، مسلمان مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ کتنے لوگ اس کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ہے نا؟ آج امت مسلمہ کا جو یہ ذلت اور جو ان کے اوپر رسوائی چسپاں ہو گئی، کس لیے؟ کوسوں دور ہے انسان، قرآن کا علم نہیں حاصل کرتا ہے، قرآن سے بہت دور انسان ہے آج دیکھیں، تو اسی لیے زندگیوں میں اتنی مسئلے مسائل اور ڈپریشن اور بدسکونیاں ہیں زندگیوں میں۔ کیوں؟
کیونکہ قرآن کو اٹھا کے ہم نے طاقوں پہ سجا دیا ہے، اونچے پہ رکھ دیا ہے. ہم بیش قیمتی اس کے لیے غلاف تو لا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی جانوں کو اس کے پڑھنے کے اوپر یہ لگا سکتے ہیں کہ ہم 1 گھنٹہ اللہ کے اس کلام کو سمجھ کر پڑھیں، ایک آیت پر ہم غور فکر کر لیں کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، کیا فرماتے ہیں، ہمیں اس آیت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی میں کیسے عمل کرنا چاہیے نا. تو جھوٹے بہانے جو عذر ہوتے ہیں، بہانے اپنی زندگی میں جو انسان کرتا ہے، بناتا ہے، تو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے دیتا. بہانے تو اللہ تعالیٰ کو بھی راضی نہیں کر سکتے نا. ہر ایک کو نیک عمل کرنا ہے، ہر ایک کو اچھے اچھے کام کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم اگر بہانے بنا کے اگر نیکیوں سے رک جائیں گے نا، تو زندگی کتنے دن کی ہے؟ بس چند دن. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں حاضر کر دیے جائیں گے، اور پھر ہر چیز کا حساب کتاب ہو جائے گا. اللہ جانتا ہے ہمارے جسموں کے بارے میں، اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے بارے میں، اللہ جانتا ہے ہماری بیماری کے بارے میں. اگر آپ واقعی میں بیمار ہیں انسان اور کوئی عذر ہے تو پھر کیا، چلو ٹھیک ہے. لیکن اگر انسان اچھا ہے، صحیح سلامت ہے، اور پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں بہانہ ہو گیا، میرا فلاں تکلیف ہوگی، میرا نقصان ہو گیا، اس لیے ہم نہیں اٹھے، تو پھر یہ چیز بالکل غلط ہے. تو کچھ منافق تھے تو ایسے تھے جنہوں نے غزوہ تبوک سے پہلے ہی انہوں نے بہانے بنا کر پہلے سے رخصت طلب کر لی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ آئے تو پھر ان کے سامنے اپنی اچھی اچھی باتیں پیش کر کے اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت کرنے میں لگے تھے، اور صفائیاں دے رہے تھے کہ ہم نا، میرے ساتھ میں یہ پرابلم ہو گئی تھی، میرے ساتھ یہ مشکلات ہو گئی تھی. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو تمہاری ہر چیز جانتا ہے نا، تمہارا کھلا چھپا ظاہر سب کچھ جاننے والا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 95 ہے. ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو. تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو. وہ لوگ بالکل گندے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کے کاموں کے بدلے میں جنہیں وہ اب کیا کرتے تھے. تو یہاں منافقوں کو دراصل رجس کہا گیا ہے. رجس یعنی ناپاک، گندا ہے انسان، وہ جس کے اندر منافقت ہے نا. آپ کو بتایا بھی تھا صحابہ کا یہ عمل تھا، اتنا ڈرتے تھے منافقت سے، اپنے آپ کو چیک کرواتے تھے. جب 80 منافقوں کی لسٹ جاری ہوئی اور حذیفہ بن یمان کے پاس بھی صحابی آتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتا دو کہیں ایسا تو نہیں میرا نام تو نہیں ہے اس لسٹ میں. اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے ہے نا خلفائے راشدین ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہر وقت اٹھنا بیٹھنا تھا، اور وہ کیا چیک کروا رہے ہیں کہ اس جو لسٹ جو ہوئی تھی منافقوں کی، اس 80 منافقوں کی جو لسٹ تھی، اس میں کہیں میرا تو نام نہیں ہے، یہ چیک کر کے بس بتا دو. تو حذیفہ بن یمان نے کہا نہیں، آپ کا نام نہیں ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم اتنے کچے ایمان والے، ہمارے ایمانوں کی ایسی حالت ہے کہ ابھی کوئی کچھ کہے تو ہم اپنے ایمان سے خدا نخواستہ پلٹ ہی سکتے ہیں نا، پلٹ ہی جائے، ہو سکتا ہے. اور ہم اتنا فل کانفیڈنس سمجھتے ہیں کہ ہم بس جنت میں چلے گئے، کامیابی ہمیں مل گئی، کامیابی میرے پاس آ گئی. تو ایسا نہیں ہے. بہت استقامت کی ضرورت ہے، بہت پکے ایمان کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ انسان کو عمل کی ضرورت ہے. ٹینشن فری کبھی نہ ہو. کچھ چند نمازیں پڑھ کے، کچھ چند کورسز کر کے، کچھ چند بچوں کی تربیت کر کے کبھی بھی ٹینشن فری نہیں ہو سکتے کہ ہم نے بہت کر لیا ہے، ہم نے بہت تسبیحات پڑھ لی، یہ کافی ہو گیا. نہیں، کبھی کچھ کافی نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے جتنا کر لیا نا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اور آئندہ آپ جتنا بھی کر لیں گے تو وہ کم سب پڑھنے والا ہے. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کی حالت تھی کہ وہ اپنے آپ کو چیک کرواتے تھے کہ ہمارے اندر تو کہیں نفاق نہیں ہے. تو کیا اگر ہم سے اور آپ سے کہا جائے کہ ہم ان آیتوں کو اپنے آپ پہ رکھ کر دیکھیں تو ہم تو برا ہی مان جائیں گے. لو، ہمیں نفاق کہا جا رہا ہے، منافق کہا جا رہا ہے نا. تو اپنے جائزہ لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اندر بھی ایسے نفاق ہو، کہیں ہم بھی تو نہیں بات بات میں قسمیں کھا کر سامنے والے کو پروف دلاتے ہیں. تو ان کی یہاں پہ دوسری صفات بتائی جا رہی ہے کہ یہاں جو آیت ہے، آیت نمبر 95 میں، تو یہ کیا کرتے تھے کہ کسی طرح بھی دھوکہ دے سکتے تھے، ہے نا. ہر طرح سے وہ دھوکہ نہیں دے سکتے تھے. ٹھیک ہے. آیت نمبر جو
جو 5 ہے، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لوٹنے پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹنے پر وہ قسمیں کھائیں گے تاکہ ان سے آپ کیا کریں، اعراض یعنی درگزر کر لیں، معاف کر دیں۔ بس آپ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے کہ یہ لوگ اپنے عقائد یعنی یقین اور اعمال کے لحاظ سے کیا ہے، پلیدہ ہے، نجس ہے، رجس ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہے، صرف اور صرف جہنم ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی وعید ہے، اور جس کے اندر بھی یہ صفات ہے اس کو واقعی میں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں اور پھر دین میں اس لیے صرف اور صرف فائدوں کے لیے شامل ہے، آبا و اجداد کا دین یعنی اسلام کو فالو تو کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، انہوں نے اپنے رسول کی قربانیوں کو نہیں پہچانا، انہوں نے اپنے رسول سے محبت نہیں کی، انہوں نے ان صحابہ کے بارے میں نہیں جانا جنہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں کری اور ہمارے پاس الحمدللہ یہ دین پہنچا۔ تو پھر قسمیں کھا کھا کے وہ یقین دلاتے سامنے والے کو کہ ہمارے یہ بہانے ہیں، ہمارے یہ بہانے ہیں، ہم اس وجہ سے نہیں آ سکتے، ہم اس وجہ سے دین سے پیچھے ہیں، ہماری جہاد میں جنگ میں ضرورت ہے، تو ہمارے یہی تمام بہانے ہیں۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، دراصل کیا ہے، ان کے اندر کیا ہے، رجس ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، یعنی کہ ظاہری طور پر وہ تو ایمان لے آئے تھے لیکن اندر سے کیا تھے، وہ پورے کے پورے شرک پہ تھے، مشرک تھے، ہے نا۔ اور وہ صرف ظاہری جو یعنی کہ دنیاوی فائدوں کے لیے وہ صرف ایمان لائے تھے، دنیاوی ان کو چیزیں چاہیے تھی، مال غنیمت چاہیے تھی، نیم چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے بڑے اس وقت ابھرتے ہوئے لیڈر تھے اور اللہ کے رسول تھے، تو ان تمام فائدوں کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ ظاہری طور پر ایمان تو لے آئے تھے لیکن اندر سے پورے کے پورے وہ کافر تھے، مشرک تھے، اور اپنے شرکاؤ یعنی کہ اپنے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف وہ چالیں چلتے تھے۔ تو یہ کیا ہے، ان کے دلوں میں جب جو نجاست ہے، گندگی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ وہ کیا تھے، وہ تو گندے ہیں، نجس ہیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ بالکل کیا ہے، واقعی میں ان کا تو حشر کیا ہونے والا، ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، جو ان کے کاموں کا ہی بدلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں میں اس طریقے کی نفاق ہو، ہے نا، کہ ہم سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف، آؤ نماز کی طرف آؤ، تمہارے پر تو یہ فرض ہو گیا ہے اللہ کا حکم، تمہیں تو یہ اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، تدقیہ نوس اسلام نہیں ہو سکتا، ہم اس تدقیہ نوس یا پرانے سوچ کے ہم نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم اللہ کے جو احکامات ہیں نا اس کو فالو کرو، یا یہ جو پردہ ہے، حجاب ہے، اس کو تم حجاب کر لو، اپنے آپ کو، ایک خواتین ہو تم اور تم جوان ہے تو پھر اگر اس پہ پھر حجاب تو کیا ہے، اس کے پہ ضروری ہے۔ اکثر خواتین اس کو ریجیکٹ کر دیتی، نہیں، اسلام میں تب پابندیاں سختی نہیں ہے، اور اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ نے کہا حجاب کرو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ بھی آیت ضرور ہم لوگ پڑھیں گے، اس کا بھی ڈسکشن ہوگا انشاءاللہ، لیکن یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں کہ جو صحابیات ہیں نا، صحابیات کا کیا اتنا بڑا ہم لوگ ذکر ملتا ہے کہ کہیں بھی کوئی جو حجاب نہیں چلا۔ جب حجاب کی آیتیں نازل ہوئی تو انہوں نے اسی وقت سے جو ہے وہیں جہاں کہیں بھی تھی وہیں ٹھہر گئی، اور اپنے گھروں سے انہوں نے اپنے گھر والوں سے چادریں منگوائی، سب منگوائی، اور پھر ان کے گھر والے کہتے ہیں حکم تو ابھی نازل ہوا، تم چاہے تو آ سکتی تھی گھر تک کہ پھر پہن کے چلی جاتی، تو وہ کہتی نہیں، ہم اتنی جو قدم بھی جا کے آتے اللہ کی نافرمانی کے، مجھے یہ برداشت نہیں کہ میں 4 قدم بھی چل کے جاؤں اللہ کی نافرمانی والے۔ تو وہ صحابیات تھی نا، تو ہم کس کو رول ماڈل بناتے ہیں، یہ بڑے بڑے ایکٹریسز کو، بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو ہمارے ماڈل ہیں، ان کا جیسے ہمیں فگر چاہیے ہے، ان کے جیسے ہمیں اپنی خوبصورتی چاہیے ہے، ان کے جیسے ہمیں اپنی لائف سٹائل چاہیے ہے، جبکہ وہ کیا ہے، وہ سب کے سب ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ جو کامیاب ہوئے آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ جو ہے جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، وہ سب کیا ہوئے، کامیاب ہوئے۔ تو ان کو اگر ہم فالو کریں گے، صحابہ صحابیات کی زندگیوں کو رول ماڈل بنائیں گے، تو ہم دراصل کیا انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر ہم آج کی جو جنریشن ہے تو ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا، اپنے بچوں کا بھی جائزہ لینا، اپنے بھائی بہن کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں اچھا، اللہ کا شکر ہے ہم تو صحیح ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ، کہیں ہماری بیٹا بیٹیاں ہیں
یا بہنیں ہیں یا گھر میں جو بھی اور ریلیشن ہے، وہ لوگ تو ایسا نہیں کرتے، اللہ کی آیتوں کی نا اس کے خلاف تو کام نہیں کرتے ہیں، تو ان کی بھی اصلاح کرتے چلے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 96 ہے۔ یہ اس لیے کہ قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ تمہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بہت قسمیں کھاتے ہیں، لیکن ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی بھی ہو گئے اور اگر اللہ ان فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوا تو پھر یہ کیا کریں گے، جس کا راضی ہونا بہت سخت ضروری ہے۔ اگر اللہ راضی نہیں ہوا اور رسول راضی بھی ہو گئے تو پھر کیا ہوگا ایسی رضا کرنا؟ تو اللہ کا راضی ہونا تو ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تم رسول کو بھی راضی کر لو، بیٹر ہے، بڑھیا ہے، لیکن سب سے پہلے تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں منافقت ہے، وہ جھوٹے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 98 ہے۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو ان کے احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو اعراب جو یہاں الفاظ آیا ہے، الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر، ٹھیک ہے، تو جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں کفر اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو اعراب دراصل کس کو کہتے ہیں؟ اعراب دیہات کے لوگوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الاعراب یعنی دیہات کے لوگوں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اعراب۔ اعرابی کی جمع ہے، یعنی جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہو، اور وہ اسے اعراب کہا جاتا ہے۔ جو آس پاس کے جو آؤٹ آف جو سٹی کے جو علاقے ہوتے ہیں ان میں وہ رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کفر اور نفاق میں بھی سخت تھے۔ یہ گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے تھے، اور ان کے اخلاق اور کردار میں کھدرا پن اور سختی پایا جاتا ہے۔ تو آج بھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دیہات چھیتر میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو دیہات ہے یا گاؤں وغیرہ میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، بنسبت شہر میں رہنے والے لوگوں کے یہ کیسے ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں نا۔ ان کا مزاج بھی اکھڑ ہوتا ہے، کھردرا پن ہوتا ہے، اور شہروں میں رہنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ نازک ہوتے ہیں، اور ان کا لائف اسٹائل بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو ان آیات میں منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے جو مدینہ شہر میں رہتے تھے، اور کچھ منافق ایسے تھے یہاں پر ان کا ذکر ہو رہا اعراب جو مدینہ کے باہر دیہات میں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مدینہ سے باہر رہنے والوں کو اعراب کہتے ہیں۔ یہ اعرابی کفر اور نفاق میں بہت سخت تھے، ٹھیک ہے، اور یہ شہری منافق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حدود اور علم سے بے خبر اور بے علم تھے۔ جو اعرابی تھے وہ دراصل کیا تھی؟ ان کی کوالٹیز یہ جو ہے کفر اور نفاق میں بھی بہت سخت تھے، اور تمام جو شہروں میں رہنے والے منافق ہیں ان کے کمپیریزن میں تو یہ کیا تھے؟ یہ اللہ کی حدود اور علم سے بھی بے خبر تھے۔ اللہ کی حدود کو جو شہروں میں رہنے والے منافق تھے وہ جانتے تھے، علم بھی جانتے تھے، لیکن یہ اس سے بھی کوسوں دور تھے۔ تو یہاں انہی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ تو دیہات کے ان باشندوں کو اعراب کہا جاتا ہے جو اعرابی کی جمع ہے۔ شہروں کے اخلاق اور کردار کے مقابلے میں جس طرح ان کے اخلاق اور کردار میں سختی اور کردار پر زیادہ پایا جاتا ہے نا، یعنی کہ خدرا پر زیادہ پایا جاتا ہے، اسی طرح ان میں جو کافر اور منافق تھے وہ کفر اور نفاق میں بھی شہروں سے زیادہ سخت اور احکام میں شریعت میں زیادہ بے خبر تھے۔ اسی طرح ان میں انہی کا تذکرہ اور اسی کردار کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو بعض احادیث سے بھی ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ مطلب مثال کے طور پر ایک موقع پر کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے پوچھا کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو، یعنی کہ کس بھی کرتے ہو، ہے نا؟ تو صحابہ رضی تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے اپنے بچوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سن کر کہنے لگے کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کوئی اختیار ہی کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث
حدیث نمبر 5998 اس کا نمبر ہے۔ یعنی دیہات میں رہنے کی وجہ سے ان کا مزاج بھی اکھڑ اور سخت ہو گیا، یہاں تک کہ یہ اپنے گھر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی پیار محبت شفقت نہیں کرتے، اتنے یہ اکھڑ مزاج ہوتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت میں جو یہاں پہ الفاظ آیا ہے لا یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، ان کا احکام کا علم نہ ہونا، یعنی کہ اللہ کے پیغامات کا علم نہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو بھی کچھ نازل کیا ہے، یعنی ان کو یہ ساری جو معلومات تھی نا وہ کیوں نہیں تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کچھ وہ شہر سے دور رہتے تھے نا، تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا ان کو اتفاق ہی نہیں ہوا، یعنی وہ قرآن اور سنت حدیث سے پیچھے کیوں رہے؟ کیونکہ وہ دور تھے، آؤٹ آف ایریوں میں تھے، دیہات میں تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ باتیں سننے کا موقع ملا، نہ انہیں قرآن کی آیات سننے کو ملا، یعنی کہ علم سے وہ کوسوں دور تھے۔ آپ دیکھیں کہ جب جو ہے نا انسان اچھے لوگوں میں رہتا ہے، اچھی سوسائٹی میں رہتا ہے، تو اس پر کچھ تو آتا ہے نا اثرات۔ اب یہ کیا تھے؟ یہ تو دور دور تھے، ان کے اوپر کوئی بھی پیغامات نہیں پہنچا، اللہ کے احکامات نہیں پہنچے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہوئے؟ یہ کوسوں دور تھے علم سے، اللہ کے اور احکامات سے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 98۔ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اور اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہو۔ برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں سے اب ان جو دیہاتی جو قسم کے جو لوگ تھے ان کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی قسم یہاں بتا دی گئی ہے جو آیت نمبر 98 میں ہے، اور دوسری قسم کس کی بتا دی گئی یہاں پہ جو آیت نمبر 99 میں ہے۔ تو یہاں پہلی قسم کے لوگ ہیں، ان دیہاتیوں میں بھی کہ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں نا بڑے کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے آؤ مال خرچ کرو تو وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، اور جب خاص کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب بات آتی ہے، باری آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھیا ہمیں تو نہیں خرچ کرنا، ہم سے کیا خرچ ہوگا۔ تو ان کی یہیں پہ صفات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ خرچ کرو تو وہ اس کو جو خرچ کو ان کو ایسے خرچ کرتے جیسے بہت بڑا جرمانہ ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا ان کے اوپر ٹیکس، بہت جرمانہ، اور جیسے کسی کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا ہے ایسے اس طرح اس کو وہ کرتے ہیں، ورنہ کیا ہے وہ اس کو کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو غرم، تاوان اور جرمانے کو کہتے ہیں۔ جو یہاں الفاظ آیا ہے نا مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مُغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ، تو مغرمن غرم سے ہے، یعنی تاوان اور جرمانے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا خرچ ہو جو انسان کو نہایت ناگوار سے دینا پڑے اور لاچاری سے کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو مغرمن الفاظ آیا یعنی کہ بالکل بے دلی سے جرمانہ سمجھ کے ناگواری کی حالت میں جو مال ان کو دینا پڑے، تو اسے کیا کہا گیا؟ غرم۔ تو اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرنے کا ہوتا ہے تو وہ اس کو ناگواری یعنی جرمانے کی سمجھ کے دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی دوسری صفات بتائی گئی وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہو، یعنی کہ مسلمانوں کے بارے میں وہ بری باتوں کے بارے میں وہ مطلب کہ بدگمانی یعنی مصیبتوں کے بارے میں وہ انتظار میں لگے رہتے ہیں۔ تو جو یہاں پہ الفاظ آیا ہے بکم دوائر، دوائر دائر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، دائرہ کی جمع ہے، یعنی گردش زمانہ، یعنی مصیبت، یعنی وہ جو منافق تھے مسلمانوں کے اوپر آنے والی مصیبتوں کے انتظار میں رہتے تھے، اور مسلمانوں کی زمانہ گردش یعنی مصیبتوں کا وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ مصیبتوں کے شکار ہو جائیں، تو اس لیے وہ اس پہ انتظار میں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دور دوائر کس سے ہے؟ دال واو را سے ہے، یہ دائرتن کی جمع ہے، تو گردش زمانہ اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوائر کا لفظی معنی کیا ہے؟ گردش زمانہ، یعنی مصائب اعلیٰ کو کہتے ہیں، اور دائرہ اس بدلی حالت کو کہتے ہیں جو اچھی حالت کے بعد بری ہو جائے، کسی کے لیے مشکل میں پھنس جانے کی دعا بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں دائرہ کسے کہتے ہیں؟ دائرہ اس بدلی ہوئی حالت کو کہتے ہیں جو اچھی حالت کے بعد بری ہو جائے اور یہ کسی کے لیے مشکل میں پھنس جانے کی دعا کرنا ہوتا ہے۔
دائرہ جیسے گول سرکل ہوتا ہے نا، کیونکہ جب کوئی مشکل میں پھنستا ہے تو دائرہ نہیں نکلتا، دائرے سے نکل نہیں پاتا ہے نا. تو مصیبتیں کیا ہوتی ہیں؟ گردش زمانے کو بھی دائرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مصیبتوں کو کیا کہتے ہیں؟ گردش زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی دائرہ کہا جاتا ہے. تو یہ منافق یہ خواہش کرتے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ برا ہو جائے، تاکہ ان کو اس زکوٰۃ سے جان چھوٹ جائے. زکوٰۃ بہت ان کو جو ہے تاوان سمجھتے تھے، بوجھ سمجھتے تھے، جرمانہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو کچھ ہو جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے تاکہ ہمیں یہ زکوٰۃ دینا نہ پڑے. زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی نا اس زمانے میں. منافق مال جو ہے نا اللہ کی راہ میں دینے کو بوجھ سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، تو انہی کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 99 ہے. اور بعض اہل دیہات میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں. یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے معجب قربت ہے. ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. تو یہاں پہ انہی دیہاتیوں کی دوسری طرح کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، دوسری قسم کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. پہلی قسم کے لوگ تھے جو مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تاوان سمجھتے تھے، بوجھ سمجھتے تھے، چٹی سمجھتے تھے. کہ یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو ہے تو یہ اعراب یعنی دیہات کے ہیں، لیکن جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شہروں سے دور رکھنے کے باوجود اللہ اور یوم آخرت پر وہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی ہے. یعنی کہ یہ ایمان بھی لائے ہیں اور جو ہے آخرت پر بھی ایمان لائے ہیں، اور اس ایمان کی بدولت ان سے وہ جہالت بھی دور فرما دی. یعنی جو بعض عرابیوں میں تھی نا، یعنی نفاق کی، تو ان کے دلوں سے نفاق کی بیماری وہ بھی دور فرما دی. تو چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور مال کو اس طرح نہیں خرچ کرتے کہ جرمانہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ کا ایک قربت کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. دیکھیں ڈیفرنٹ دیکھیں ہے نا. ایک کیا سمجھتا مال خرچ کرنا کہ مصیبت ہے، تاوان ہے، پریشانی ہے، اور پھر دوسرا کیا سمجھتا ہے کہ ہم مال خرچ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے تو اللہ کی ہمیں محبت ملے گی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی جو ہے محبت اسے ملے گی، اللہ کی قربت ملے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی وہ شامل ہو جائے گا. یہ اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی طرف جو صدقہ دینے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یعنی کہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے نا، تو جب بھی کوئی صدقہ لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تھا، صدقہ مانے وہ صدقہ کبھی مت سمجھیے گا جو ہمارے یہاں ہندوستان میں ہوتا ہے نا، کہ سروں کے اوپر 100 کا نوٹ 7 بار گھمایا اور پھر اس کو کسی غریب آدمی کو دے دیا. نہیں، وہ صدقہ نہیں ہے یہاں مراد. صدقہ یعنی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا مراد ہے. ٹھیک ہے، تو صدقہ جو دینے والے کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے تھے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائیں خیر فرماتے تھے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعائیں خیر فرماتے تھے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک صدقہ جو لانے والے ہیں نا، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. کیا دعا فرمائی؟ کہ اے اللہ ابو اوفل کی آل پر رحمت نازل فرما. یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے مال خرچ کیا تھا. صدقات سے مراد زکوٰۃ بھی ہوتے ہیں، اور صدقات سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ نفلی صدقات بھی ہوتے ہیں. نفلی یعنی کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو ایکسٹرا میں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان اللہ کی خوشردی اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو اسے بھی صدقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث کا نمبر ہے. بخاری کی حدیث 4166 ہے اور مسلم کی حدیث 756 ہے. ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وہ دعا لینے والا ہو جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے معجب قربت ہے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. تو اس سے یہ خوشخبری معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوئے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا انہیں قربت بھی حاصل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ مستحق بھی ہو گئے ہیں.
آیت دیکھیں، آیت نمبر 100۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے اتباع کرتے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اے اللہ ہم سب کو بھی ان میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بہت خوبصورت آیات ہے، بہت پیاری سی آیات ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والسابقون اور اولون اور مہاجرین اور انصار کے بارے میں بتایا ہے، اور اس میں تقریباً 3 گروہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا یہ ہے مہاجرین، جنہوں نے دین کی خاطر اور جو ہے اللہ رسول کے جو ہے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جس وقت جو ہے ایمان لانا کیا تھا، جیسے کسی کو انگاروں کی بھٹی میں ڈال دینا، اتنا مشکل تھا اس وقت وہ ایمان لے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کیسے تھے؟ یہ سب سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے ہجرتیں کی، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے خاطر انہوں نے مکہ کو بھی چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل گئے، اپنا ملک اور اپنے رشتہ دار اور اپنا گھر، اپنی ساری فیسیلیٹیز، اپنی ساری لگژری لائف چھوڑ کر کے پھر وہ وہاں کہاں آ گئے؟ مدینہ آ گئے۔ تو یہ مہاجرین ہے، نمبر 1 ہے، نمبر 1 کے اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر وہ انصار ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ میں ان کا جو ہے رہنے کا علاقہ تھا۔ انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور حفاظت فرمائی، اور مدینہ میں جو مہاجرین آئے نا ان کی خوب انہوں نے مدد کی، یہاں تک کہ وہ بھائی بھائی کی طرح ہو گئے۔ اپنی جیسے ان کے پاس کوئی بھی پراپرٹی ہوتی تھی سب میں انہوں نے ان مہاجرین کا حصہ لگا دیا، فل سپورٹ کیا، اور یہاں تک کہ اپنی بیویوں کو اگر کسی کے پاس 4 بیوی ہوتی تھی یا 2 بیوی ہوتی تھی، اپنی بیویوں کو طلاق دے کے ان کی شادیاں تک کرا دی۔ اتنا زیادہ قربانیاں دی ان انصار نے۔ دوسرے نمبر پہ یہ انصار آتے ہیں، اور ان مہاجرین کے لیے انہوں نے سب کچھ اپنا ان کی خدمت میں پیش کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور پھر یہاں پر جو سابقون ہیں، یہاں ان دونوں گروہ کے جو سابقون اولون ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے، یعنی دونوں گروہوں میں وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی، سب سے پہلے وہ ایمان لیا، سب سے پہلے مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے مراد وہ لوگ جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کو سب سے زیادہ جو ہے لوگوں کی ضرورت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ لوگ ایمان لائے۔ یعنی اس وقت ایمان لائے جس وقت جو ہے ایمان لانا ایسا تھا جیسے دریا میں، آگ کے دریا میں چھلانگ لگا دینا۔ تو سابقون سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلا کام کرنے والا، یعنی ہر نیکی کا کام سب سے پہلے کر گزرنے والا۔ سابقون اولون میں وہ تمام مہاجرین داخل ہیں جو ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے، اور انصار میں وہ تمام انصار شامل ہیں جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو مہاجرین والسابقون الاولون من المہاجرین، تو مہاجرین تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسے وقت میں اسلام قبول کیا جب چاروں طرف اسلام قبول کرنے والوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں انہوں نے اسلام قبول کرا، جو حوصلے اور جو حوصلے اور عزم کا کام تھا، اور اپنے لیے تکلیف اور جو ہے مصیبتوں کو انہوں نے دعوت دی، اور ان لوگوں نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کی اور امتحان میں پورے کھرے اترے۔ بالآخر جب ان پر اپنے شہر کی زمین بھی تنگ ہوگی نا تو انہوں نے اپنے شہروں سے محض اللہ کی رضا کی اور اسلام کی عروج اور ترقی کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، بے سر و سامان اور بنا رشتہ داروں کے، اپنے سگے سبندیوں کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ ہجرت پر نکل کے کھڑے ہوئے۔ تو اکثر علماء کا کہنا ہے کہ جو سابقون اولون وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، یعنی کہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے ایمان لائے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت نہیں کی تھی نا، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن اور پھر کچھ کہتے ہیں کہ وہ سابقون اولون وہ لوگ ہیں جو بیعت عقبہ میں رہے ہیں۔ پھر کچھ مفسرین کہتے ہیں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے سابقون اولون۔ تو دراصل آپ دیکھیں کہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے
جو ہے نا ایمان لیا، وہ سب کچھ، وہ سارے کے سارے سابقون اولون ہیں۔ اور جو مدینہ میں بھی اس سے پہلے، جو ہجرت سے پہلے جو بھی اس ایمان لیا اور انہوں نے فل سپورٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا، وہ سب کیا ہے؟ سابقون اولون ہیں انصار میں سے۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ سابقین اولون میں وہ تمام مہاجرین داخل ہیں جنہوں نے ہجرت کرنے میں پہل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط کیا اور دوسروں کے لیے وہ کیا بنے؟ فار ایگزامپل یہ نمونہ بنے، اسوہ حسنہ بنے۔ اور تمام کی تمام انصار جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے آپ کا فل سپورٹ کیا، ساتھ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دی مدینہ کے انصار نے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری، تو اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں قبول فرما لی، ان کی جو غلطیاں تھیں، نادانیاں تھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور وہ ان پر اب ناراض نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا نا تو ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں کی بشارت کیوں دی جاتی نا؟ تو یہ آیت اسی میں جہاں پہ دی گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، جو بھی صحابہ تھے اور جو بھی جنگ تبوک میں جانے سے وہ اگر پیچھے رہ بھی گئے لیکن وہ مخلص صحابہ تھے، ہے نا، ان کے تھوڑی سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ جنگ تبوک میں نہیں جا سکے یا ان سے کوئی بھی اونچی نیچی تھوڑی بہت غلطیاں ہوئیں، تو جتنے بھی صحابہ تھے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو آج بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں بھی بات غلط کہتے ہیں، تو کبھی بھی کوئی صحابہ کے بارے میں غلط بات ہمیں نہیں کہنا چاہیے اور بچنا چاہیے اس سے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کو اتنا بڑا جو سرٹیفکیٹ دے دیا، قرآن میں کہیں بھی آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی، ہے نا، اسی وجہ سے ان کو جب بھی آپ کوئی بھی صحابہ کا نام لیتے ہیں ان کے ناموں کے آگے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہا لگایا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اللہ کی رضامندی ان سب کو مل گئی، 10 مبشرین ہوئے، ہے نا، اور کیا ہوا؟ ذالک الفوز العظیم، پہلے جنت کی بشارت، اللہ کی رضامندی، جنت کی بشارت، اور پھر ہمیشگی کا ہے نا، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کے لیے جنات ہے یعنی باغات ہے اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دراصل ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے نا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہی ہے، اصل کامیابی دراصل کیا ہے؟ یہی ہے اللہ کی رضامندی، اللہ راضی ہو جائے، سب سے بڑی کامیابی۔ ساری زندگی انسان اپنا گول سیٹ کرتا ہے نا، اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، لگا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے اگر آپ اپنا گول سیٹ کریں، آپ کہیں اپنے آس پاس یہ لگا دیں کہ میرا بھی یہ گول ہے کہ میرا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو آپ بتائیں کہ کیا انسان اس کے لیے تیاری نہیں کر سکتا ہے؟ پھر اللہ کے لیے تو، اور اللہ کے لیے قربانی نہیں کر سکتا ہے؟ اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمارا کیا یہی ہمارا گول سیٹ کر دے نا، اللہ کے حکم کے مطابق ہم اپنی ساری زندگیوں کے کام کریں، اللہ کی فرما برداری کر کے اپنی زندگیوں کے سارے کام کریں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی ہمارا جینا ہو، ہمارا مرنا ہو، ہمارے سارے زندگی کے معاملات ہو، ہمارے گھریلو معاملات ہو، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا ہے ہمیں ویسا ہی کرنا ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ اصل کامیابی ہے۔ تو ہم دیکھیں دنیا میں چاہے انسان کتنا بڑا کامیاب ہو جائے، کتنا بڑا اسے بہت بڑے بڑے عہدے مل جائے، کرسی مل جائے، راشٹرپتی بن جائے، پی ایم بن جائے، سی ایم بن جائے نا، یا کہیں کا بادشاہ بن جائے، کہیں کا بھی اسے پوری آدھی دنیا یا پوری دنیا کی اس کو مالک وہ بن جائے، تو یہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی موت واقع ہوگی، سب چھٹ جائے گا، ہے نا۔ بڑے بڑے جو بادشاہ تھے اپنے وقت کے، بڑے بڑے نمرود، ہے نا، قارون، حامان، سب کے سب اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہی چلے گئے، سب کچھ ان کے ساتھ، کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے یہ ٹھکانہ بنایا ہی نہیں انسانوں کے لیے، ٹھکانہ تو کیا ہے؟ آخرت میں اللہ نے باغات تیار کیے ہیں، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ٹھکانہ ہے ہم سب کا، وہی جانا ہے اللہ کے پاس لوٹ کے۔ تو جہاں جانا ہے، جہاں اصل ہماری لوٹنے کی جگہ ہے، تو وہاں کی کیوں نہیں کامیابی ہم کرتے ہیں؟
وہاں کے لیے ہم نے کیوں نہیں پیکنگ کر رکھی ہے؟ وہاں کے لیے جو ہماری کرنسی ہے ہم اس سے کیوں نہیں خریدتے ہیں، ہے نا؟ اللہ کی رضامندی کے لیے ہمیں تو یہاں پہ ابھی نیکیوں کے لیے خوب پرزور دوڑ لگانا ہے نا، خوب دوڑ لگانے والا بننا چاہیے۔ ہمیں کیوں نہیں نمازیں ہم ایسی پڑھتے ہیں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے؟ ہم کیوں نہیں نیکیوں میں کام سبقت کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ ہمارا تو کام یہی ہے کہ چلانا، چیخنا، لوگوں کو ڈانٹنا، جو اگر ہمیں سچ کہہ دے اس سے ہم لڑ جھگڑ لیتے ہیں۔ ہمارا تو کام تو یہی ہے نا؟ تو اللہ کی رضامندی دراصل کیا ہے؟ یہ اصل کامیابی ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں ہمیں فوز العظیم عطا فرمائے، یہی کامیابی عطا فرمائے کہ اللہ کی رضامندی مل جائے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 101۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیج دیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ دوسری قسم کے منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ منافقین کے جو حالات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ مدینہ کے آس پاس جو خانہ بدوش یعنی غریب قسم کے جو ہے نا، ان میں اور اہل مدینہ میں بھی منافق پائے جاتے ہیں، اور اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ہزار جو ذہانت ہے اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں پہچانتے، نہیں جانتے، اور وہ منافق اپنا کفر چھپانے میں اتنے ماہر، اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ اللہ ان کی خبر رکھتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے اور وہ نہیں جانتے، یعنی کہ بظاہر وہ پیور مسلم ہے، پیور مسلم ہے، انہیں کوئی نہیں جان سکتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں پہچان پائے، نہیں جان پائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی اسی دنیا میں دوبارہ سزا دے گا نا، دوبارہ ڈبل سزا ہے۔ دنیا میں سزا کیا ہوگا؟ ذلت ہے، رسوائی ہوگی، ہے اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی ان کے دلوں میں جب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ آگ لگ جاتی، جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیاوی ان کے اوپر سزا ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کے لیے عذاب تیار ہے، ان کے لیے عذاب انتظار ہو رہا عذاب کا۔ تو یہ آخرت کے عذاب ہیں، ان کو دیے جائیں گے۔ اور ایک اس سے بہت امپورٹنٹ چیز پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، تو ایسی کئی آیتیں ہم لوگ ابھی تک تلاوت کر چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں، اور یہاں پر بھی اسی بات کی دلیل ہے، لا تعلمهم نحن نعلمهم، کہ آپ کو نہیں پتہ، آپ نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ جانتا ہے ہر بات، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اللہ کہ اللہ خود اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے، ہے نا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 80 منافقوں کے نام بتا دیے تھے وحی خفی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔